بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ انسان غرور میں آ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتا ہے، جو کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ آج کا سچا واقعہ اسی بارے میں ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جامع عین الشمس اردن کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات کے دوران زرعی شعبے کا ایک پروگرام تھا۔ اکثر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کئی لوگ مغرب کی نقالی میں اسلام کا مذاق اڑا کر اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کر کے خود کو بڑا ماڈرن اور روشن خیال ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب جیسی دقیانوسیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے۔ یہ عجیب تضادات پریشان خیالی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک طالب علم زرعی شعبے کے اس فنکشن کے دوران کھڑا ہو گیا اور تقریباً چیخنے کے انداز میں کہنے لگا، اللہ اگر حقیقت میں موجود ہے تو مجھے فوت کر کے دکھائے۔ پروگرام میں بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ پہلے تو حیرت سے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، پھر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہنے لگا کہ اس نے اپنے برے انجام کو دعوت دی ہے، کوئی کہنے لگا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اسے مہلت عطا کرے گا۔ کسی کا کہنا تھا ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر وہ لڑکا متکبرانہ چال چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ نوجوان خوشی خوشی پہنچا، فخر سے اس کا سینہ پھولا ہوا تھا۔ آج میں نے ایک منطقی دلیل کے ذریعے سب کے منہ بند کر دیے اور ایک ایسی بات کہہ دی جسے مجھ سے پہلے ہمارے ادارے میں کسی کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ گھر میں اس کی ماں کھانا لگائے اس کی منتظر تھی۔ لڑکے نے والدہ سے کہا، میں ابھی چند منٹ میں باتھ روم سے فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے غسل کیا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو تولیے سے خشک کر رہا تھا کہ اچانک ایک بے جان لاشے کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کی سانس بند ہو گئی اور نبض ڈوب گئی۔ اس کی والدہ نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، میرا بیٹا باتھ روم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے آوازیں دیں، بیٹا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ والدہ گھبرا کر باتھ روم پہنچی تو سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اسے لے کر بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچے کہ شاید یہ بے ہوش ہوا ہے یا سکتے میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کی موت کان میں پانی جانے کی وجہ سے ہوئی۔ پھر ڈاکٹر عبدالرزاق نوفل رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گدھے کی موت مارا، کیونکہ گھوڑوں اور گدھوں کے متعلق علمی طور پر یہ معروف ہے کہ اگر ان کے کان میں پانی چلا جائے تو فوراً ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کبھی بھی انسان کو اپنی بیوقوفی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ انکساری میں رہنا چاہیے۔